کہ دنیا میں مسلمان جو ہو رہے ہیں لوگ، اسلام قبول کرنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد فرانس میں ہے، دوسرے نمبر پر برطانیہ میں ہے، تیسرے نمبر پر امریکہ میں ہے، پھر جرمنی میں ہے۔ وہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ایک ہی دین ہے جو سب سے زیادہ دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، اور اللہ کی مخلوق اسے قبول کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ کہ یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اس دنیا میں بھی اسی نے کام آنا ہے اور آخرت میں بھی اسی نے کام آنا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، کوئی آدمی آپ کو کہے کہ یہ مسجد ہمیں بیچ دو، ہم اس کو کوئی کوٹھی بنا لیں گے، کوئی ہوٹل بنا لیں گے، کوئی پلازا بنا لیں گے، تو گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی مسجد کو فروخت نہیں کرے گا، کہے گا یہ تو ایسی نعمت ہے کہ جس نے اس مسجد کو بنانے میں حصہ لیا ہے، جنت میں اللہ نے اس کا گھر بنا دیا۔ تو کوئی اپنی عبادت گاہ بھی بیچتا ہے، اس کو تو بغیرت کہتے ہیں، تو مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ تو ان ملکوں میں، فرانس میں، جرمنی میں، برطانیہ میں، عیسائیوں نے گرجے فروخت کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب اپنی شکل میں رہا ہی نہیں، اس کے اندر اللہ کا پیغام رہا ہی نہیں، اس کے اندر وہ روح اور وہ نور موجود ہی نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ اسی لیے اس مذہب کی اہمیت، اس کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ انہوں نے ثقافت کے طور پہ، ماحول کے طور پہ کہ وہ ٹھیک ہے، یہ کلچر ہے، یہاں یہ مذہب چل رہا ہے، مندر ہے، گرجے ہیں، گھنٹیاں بج رہی ہیں، تو اس کو قبول کر لیا، لیکن حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، تو گرجے بیچ دیے۔ آپ اندازہ کریں، آج سے 20 سال پرانی رپورٹ ہے، 400-500 گرجے جو ہیں اس میں فرانس میں اور برطانیہ میں اور جرمنی میں فروخت کیے انہوں نے، اور مسلمانوں نے خریدے ہیں۔ یہ توفیق اللہ نے مسلمانوں کو دی، اور ان کو خرید کر ان کو مساجد میں تبدیل کر دیا۔ برطانیہ میں ہمارا جو ختم نبوت کا دفتر ہے، وہ گرجا تھا، اس کو خریدا، بیچ دیا انہوں نے، اس کو بیچ کے مسجد بنا دی، ختم نبوت کا دفتر بنا دیا، وہاں سے دین کی دعوت جو ہے اس کی روشنی پھیل رہی ہے۔ تو اسی دین نے زندہ رہنا ہے، اسی کتاب نے باقی رہنا ہے قیامت تک، اس کی تلاوت ہوتی رہنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے کہ اس کے مقابلے کا کلام اگر کسی کے پاس ہے تو لے آئے، کوئی بنا سکتا ہے تو بنا لے۔ قرآن کریم میں چیلنج دیا، اور آج تک اس چیلنج کو کوئی بھی جو ہے اس کو قبول نہیں کر سکا، اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکا، نہیں لا سکا کوئی۔